صفحہ نمبر 202 ہی جاری ہے۔ تغزل۔ فیض کی شاعری کی اصل خوبی ان کا وہ پیرایا اظہار ہے جس میں تغزل کا رنگ و آہنگ طے نشین ہوتا ہے۔ یہی طرز بیان کی شاعری کا امتیازی وصف ہے۔ استعارات کی ندرت و تشبیہوں کی جدت اس کی اہم جزو ہیں۔ ان کی نظموں میں ایسے ٹکڑے ہیں جن میں اجزاء سلیقے کے ساتھ یکجا ہو گئے ہیں، واقعات بے مثال ہیں، زبان کی شگفتگی ایسے اجزاء میں درجہ کمال پر نظر آتی ہے اور پڑھنے والا کچھ دیر کے لیے کھو سا جاتا ہے۔ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہاد، یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات۔ خود کلامی۔ فیض کی اکثر نظموں میں خود کلامی کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس صنف میں شاعر خود سے باتیں کرتا ہے، طرح طرح کے تصورات و خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، بیچ میں کوئی دوسرا شخص مداخلت نہیں کرتا، اس کا واحد حاضر یا جمع حاضر کوئی نہ کوئی مخاطب ضرور ہوتا ہے۔ یہ صنف شاعری انگریزی میں بہت مقبول ہے اور اردو میں ادب میں نیا اضافہ۔ فیض کی چند نظمیں اس سلسلے میں قابل توجہ ہیں اور کچھ اور جدید شعراء نے بھی اس میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن فیض زیادہ کامیاب اور قابل تحسین نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 203۔ رات باقی تھی ابھی جب سر بالی آ کر، رات باقی تھی ابھی جب سر بالی آ کر، چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے، جاگ اس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے طے جام اتر آئی ہے۔ تشبیہات و استعارات۔ فیض کے طرز کلام کا دھیما پن، ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت خیال، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے استعاروں کی جدت اور تشبیہوں کی ندرت کا سہارا لیتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ کو بطور استعارہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے استعمال کیا۔ مثلاً یہ ہاتھ سلامت ہیں جب تک اس خون میں حرارت ہے، جب تک اس دل میں صداقت ہے، جب تک اس نطق میں طاقت ہے، جب تک تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، دل ہی کا تھا جس نے آنا کی۔ فیض تشبیہ کا استعارہ بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ان کے اسلوب کے متعلق فضیل جعفری فرماتے ہیں، فیض کے اسلوب کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات اور گہرے سے گہرے تجربہ کو اس سیدھے سادے لطف لیکن لطیف انداز میں قاری کو منتقل کرتے ہیں کہ نہ فنی نفاست میں کوئی کمی آنے پاتی ہے، نہ تاثر میں۔ مجموعی اعظم۔ ہر دور میں ایک نہ ایک آواز ایسی ضرور ابھرتی ہے جسے کوئی صاحب دل اور اہل شعور نظر انداز نہیں کر سکتا، جس کا تاثر وسیع بھی ہوتا ہے اور دور رس بھی۔ آج کے دور میں یہ آواز فیض کی آواز ہے۔ جہاں جہاں مظلوم انسانیت کے دکھوں کا شعور موجود ہے، یہ آواز اپنے گہرے تاثر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ بلا شبہ اردو شاعری کا عہد نو فیاض کا عہد ہے اور فیض سے شناسائی کے بعد رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ بقول پروفیسر جمیل احمد، طبقاتی کشمکش کے خلاف انقلاب اور جد و جہد، تیسری دنیا کے استحصال زدہ عوام، مزدور اور کسانوں کے حقوق چند ایسے موضوعات ہیں جن پر فیض نے بہت لکھا ہے اور اس انداز سے لکھا ہے کہ ان کی شاعری کھوکھلی نعرے بازی بننے کے بجائے بامانی اور جامعیت کی تمام تر وسعتیں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی ان کے متعلق لکھتے ہیں، دراصل فیض ان شاعروں میں سے نہیں جو خلا میں شاعری کرتے ہیں، اپنے ماحول سے کٹ کر مراقبہ کرتے ہیں اور اپنی روحوں پر اشعار نازل ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ فیض نے تو آج کی دنیا کے جملہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی محرکات کے شعور میں شعر کہے ہیں۔ خوشبو تیرے اشعار کی دست صبا میں بس گئی، تاریخ بن کے رہ گیا لطف غزل حسن کا۔ خوشبو تیرے اشعار کی دست صبا میں بس گئی، تاریخ بن کے رہ گیا لطف غزل حسن سخن۔ صفحہ نمبر 204۔ اقبال کی شاعری کے ادوار یا اقبال کا ذہنی اور فکری ارتقاء۔ کائنات کی تقریباً ہر شے میں ارتقاء نظر آتا ہے۔ نباتات و جماعات تقدیر کے پابند اور مومن فقط احکام الہی کا پابند ہونے کے باوجود ہر دم جواں پہ ہم رواں زندگی میں ارتقائی مراحل طے کرتا ہے۔ اقبال چونکہ زندگی کے ہزار شیوا پہلو اور حرکت و عمل کے شاعر ہیں، اس لیے زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری اور فکر و فن کے سارے نظام میں بھی ارتقاء موجود ہے۔ اقبال کی شاعری کا آغاز ان کے اسکول کے زمانے میں ہوا۔ اس بارے میں شیخ عبد القادر بانگ کی طرح کے دیباچے میں فرماتے ہیں،
جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت سے ہی ان کی زبان سے کلام موضوع نکلنے لگا تھا۔ جبکہ عبدالقادر سہروردی فرماتے ہیں جب وہ اسکول کی تعلیم ختم کر کے اسکاچ مشن کالج میں داخل ہوئی تو ان کی شاعری شروع ہوئی۔ اگرچہ ان دونوں اقوال میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ واضح ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز اسی زمانے میں ہی ہوا تھا یا وہ اپنے جنم بھومی سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بلکہ بعض شہادتوں میں بھی تو یہ آیا ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کے چھوٹے موٹے مشاعروں میں بھی شرکت کی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد علامہ اقبال جب اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آئے تو اس علمی اور ادبی مرکز میں ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے بلکہ مزید نکھرنے کے بھرپور مواقع میسر آئے، اور یوں سرخیز مٹی کو جب ذرا سنم مل گیا تو آفاقی شاعری کے ایسے گل بوٹے نمودار ہوئے جس نے عالمی ادب پر دوررس اثرات مرتب کیے۔ لاہور میں قیام کے دوران بازار حکیمہ میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں اقبال نے ایک غزل پڑھی۔ اس غزل کو سنتے ہی مشاعرے میں موجود شعراء اور سخن فہم پھڑک اٹھے، اور مرزا ارشد گورگانی نے اس وقت پیشگوئی کی کہ اقبال مستقبل میں ایک عظیم شاعر بنے گا۔ اس غزل کا ایک مشہور شعر یہ ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے۔ ابتدا میں ہی اقبال نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولی نظم ہمالہ سنائی تو اسے بھی بہت سراہا گیا۔ شیخ عبدالقادر نے جب اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا مشہور زبانہ رسالہ مخزن جاری کیا، اس کے پہلے شمارے اپریل 1901 میں اقبال کی مذکورہ نظم شائع ہوئی، اور یہاں ہی سے ان کی شاعری کی شہرت پھول کی خوشبو کی طرح پھیلتی چلی گئی، اور عوام الناس کے علاوہ خاص الناس میں بھی ان کی حکیمانہ و پیغمبرانہ شاعری کی دھوم مچ گئی۔ اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کو ناقدین نے کئی ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ صفحہ نمبر 205۔ اقبال کی شاعری کے ادوار۔ اقبال کی شاعری کو مختلف ادوار میں سب سے پہلے شیخ عبدالقادر نے تقسیم کیا۔ انہوں نے بانگ درا کے دیباچہ میں اقبال کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسے 3 ادوار میں تقسیم کیا، لیکن بعد میں نقادوں نے یہ کہہ کر یہ تقسیم مسترد کر دی کہ شیخ عبدالقادر کے پیش نظر صرف بانگ درا کا کلام تھا۔ چنانچہ بعد میں شارحین اقبال مولانا عبدالسلام ندوی اور طاہر فاروقی نے اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا۔ ان دونوں کے ہاں ادوار کی تقسیم تقریباً یکساں ہے۔ چنانچہ طاہر فاروقی اپنی کتاب سیرت اقبال اور عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب اقبال کامل میں ان ادوار کا تعین جو کیا ہے۔ نمبر 1، پہلا دور از ابتدا تا 1905 اقبال کی یورپ جانے سے قبل تک کی شاعری۔ دوسرا دور 1905 تا 1908 یعنی اقبال کی یورپ کے زمانے کی شاعری۔ تیسرا دور 1908 تا 1924 یعنی یورپ سے واپس آنے اور بانگ درا کی اشاعت تک کی شاعری۔ چوتھا دور 1924 تا 1938 یعنی بانگ درا کی اشاعت کے بعد اقبال کی وفات تک کی شاعری۔ اقبال کے ایک اور نقاد سید عبداللہ نے ان ادوار سے بھی تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے اپنی کتاب طیف اقبال میں ایک اور دور کا اضافہ کر کے ان کی شاعری کے 5 ادوار قائم کیے۔ ان کے خیال میں اقبال کی شاعری کے ادوار کی درجہ بندی یوں درست ہے: پہلا دور 1898 تا 1905، دوسرا دور 1905 تا 1908، تیسرا دور 1908 تا 1918 یعنی یورپ کی واپسی سے لے کر جنگ عظیم اول کے خاتمے تک کی شاعری۔ چوتھا دور 1918 تا 1932 یعنی جنگ عظیم اول کے اختتام سے لے کر جاوید نامہ تک کی شاعری، اور پانچواں دور 1932 تا 1938 یعنی جاوید نامہ سے لے کر وفات تک کی شاعری۔ نوٹ: مشہور ماہر اقبالیات ڈاکٹر صابر کلوروی نے راکم الحروف کو ایک انٹرویو میں اقبال کی شاعری کے صرف درجہ ذیل 3 ادوار سے اتفاق کیا۔ نمبر 1، ابتدا سے قیام یورپ یعنی 1908، یورپ کی آمد سے لے کر بانگ درا کی اشاعت تک، اور تیسرا بانگ درا سے لے کر وفات تک۔ ڈاکٹر سید عبدالسلام نے دراصل اقبال کی شاعری کو ان کے سیاسی واقعات کی روشنی میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ہندوستان کے مسلمان براہ راست متاثر ہوتے رہے۔ گویا اس دور کے ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی تاریخ کو جب ان ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہی ادوار ڈاکٹر صاحب نے اقبال کی شاعری کے لیے متعین کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے محدود کیا، جبکہ ان کی شاعری سارے عالم اسلام کے لیے تھی۔ وہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست سے متاثر نہیں تھے، بلکہ عالم اسلام میں جو تبدیلیاں اور واقعات رونما ہو رہے تھے وہ بھی ان کے ذہن و فکر کو متاثر کر رہے تھے۔ اس لیے
اقبال کی شاعری کے ان 4 ادوار ہی کو ناقدین و شارحین اقبال نے زیادہ پسند کیا، جن کا تعین طاہر فاروقی اور عبدالسلام ندوی نے کیا تھا۔ ذیل میں انہی 4 ادوار کو مد نظر رکھ کر اقبال کی ذہنی و فکری ارتقاء اور کلام پر بحث کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 206۔ نمبر 1، پہلا دور ان کی شاعری کے ابتدائی زمانے پر مشتمل ہے، جو کہ آغاز سے 1905 تک کا ہے۔ اقبال نے جب گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا تو اس زمانے میں لاہور میں ادبا شعراء کا ایک اچھا گروہ موجود تھا، جن میں ارشد گورگانی اور ناظم لکھنوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ارشد گورگانی داغ دہلوی کی فیض یافتہ اور دہلویت کے علمبردار تھے، جبکہ ناظم لکھنوی لکھنؤ کی روایت شاعری کو آگے بڑھا کر لکھنؤ کے فروغ کے لیے کوشاں تھے۔ چنانچہ اقبال نے ان دونوں روایات سے استفادہ کیا۔ ان کے اس دور کی شاعری کی چند قابل ذکر موضوعات یہ ہیں۔ روایتی غزل گوئی۔ اپنی شاعری کے ابتدائی عہد میں اقبال کی توجہ غزل گوئی کی طرف رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غزل کی دنیا میں استاد داغ دہلوی کی شہرت زباندانی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ان کی استادانہ شاعری میں زبان کی چٹخارے کے ساتھ ساتھ مضامین کی شوخی بھی متاثر کرنے والی تھی۔ اقبال بھی اسی رنگ سے متاثر ہوئے اور اصلاح سخن کے لیے داغ سے رابطہ کیا۔ اور نہ صرف اپنی غزلوں پر داغ سے اصلاح دیتے رہے، بلکہ داغ لب و لہجہ اور رنگ تک اپنانے کی کوشش بھی کی، اور ان کی طرز میں بہت سی غزلیں کہیں، جن میں سے ایک مشہور غزل کے چند اشعار یہ ہیں: نعت ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ نظم نگاری۔ روایتی غزل کوئی کے ساتھ ساتھ جب اقبال نے محسوس کیا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میری بیاں کے لیے، تو انہوں نے نظم کا میدان منتخب کیا اور اس کا آغاز ہمالیہ جیسی خوبصورت نظم سے کیا، جس کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ چنانچہ حوصلہ پا کر اقبال نے اور بھی بہت سی خوبصورت اور پیاری نظمیں لکھی، جن میں مشہور ہونے والی نظمیں نالائے یتیم، ہلال عید سے خطاب اور ابر گہر بالا شامل ہیں۔ یہ نظمیں انہوں نے انجمن حمایت اسلام میں پڑھی۔ ہمالیہ میں فرماتے ہیں: اے ہمالیہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ حکمت و فلسفہ۔ اس وقت کی شاعری میں اقبال کے ہاں کہیں کہیں حکمت و فلسفہ کا رنگ بھی جھلکتا ہے، مگر ابھی وہ تصوف کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے۔ فارسی شاعری کا پورا سرمایہ ان کی نظروں کے سامنے تھا، اس لیے ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ اس سے صرف نظر کر سکیں۔ ان کے اس زمانے کی شاعری میں صوفیانہ خیالات اگرچہ خام شکل میں ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ان کا اثر اقبال نے شعوری طور پر قبول کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: گلزار رے ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ صفحہ نمبر 207۔ حقیقت کی تلاش۔ اقبال کے لیے یہ زمانہ نئے تجربات اور زبان و بیان کے نئے منصوبوں کا دور ہے۔ سب سے عام بات جو اس دور کی شاعری میں نمایاں ہے وہ تحیر کا وہ جذبہ ہے جو ہر لحظہ بدلتی ہوئی کائنات کا راز جان لینا چاہتا ہے اور روز شب کا مفہوم جان لینے کا آرزومند ہے۔ وہ سورج، چاند، ستاروں اور دوسرے مظاہر فطرت سے زندگی کا راز پوچھ لینا چاہتا ہے۔ وہ ہر ایک سے مخاطب ہے، کوئی اسے رائے مطلوب بتا دے۔ پروفیسر طاہر فاروقی اس سلسلے میں فرماتے ہیں: اس دور میں اقبال حقیقت کا متلاشی نظر آتا ہے، اس کو رازہائے سربستہ کے انکشاف کی جستجو ہے۔ مناظر قدرت اور مظاہر فطرت کے مشاہدہ سے وہ اسرار کو حل کرنا چاہتا ہے۔ پرندے کی فریاد اور ایک آرزو جیسی پوری نظمیں اس کی مثال میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں: کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آیا ہے کہاں سے، تم بتا دو راز جو اس گنبد گردوں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ فلسفہ خودی کی ابتدائی نقوش۔ اقبال نے اس دور میں ان کے فلسفہ خاص سے خودی کی ابتدائی نقوش خام مواد کی شکل میں موجود ہے۔ اقبال کے فلسفہ میں انسان کی فضیلت، استعداد اور صلاحیتوں پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اس فلسفہ کی ابتدائی منزل ہی خود شناسی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں، قوتوں اور مخفی امکانات کا کھوج لگائے تاکہ ان کی نشو و نما اور قوت پذیری کے بعد وہ کائنات پر حاوی ہونے کی جانب قدم بڑھا سکے۔ ان کی نظم انسان اور بزم قدرت میں یہی خیالات اپنی ابتدائی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ فلسفہ خودی کے دوسرے بڑے عنصر عقل و عشق کی مارکہ آرائی بھی ایک نظم عقل اور دل میں موجود ہے، جس میں فوقیت دل یعنی عشق کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہی
طائر صدرائے آشنا ہے۔ اس کے علاوہ خیر و شر کی کشمکش جو فکر اقبال کا ایک اہم عنصر ہے، اس کی ابتدائی شکل بھی نظم ایک پرندہ اور جگنو میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 208 وطن دوستی۔ شاعری کے اس ابتدائی زمانے میں اقبال کے ایک وطن دوست شاعر کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست داعی اور ہندوستانی وطنیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ترانہ بندی میں فرماتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ نظم ترانہ ہندی کے علاوہ، آپ کی یہ ترانہ بندی لکھا ہوا اوپر، مس پرنٹنگ ہے، یہ ترانہ ہندی ہے۔ نظم ترانہ ہندی کے علاوہ ہندوستانی بچوں کا گیت نیا شوالا اور صدائے دردان کی وطن دوستی کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ وہ ابنائے وطن کو افتادگی، نفاق، تعصب، تنگ نظری اور بے علمی کے غاروں میں گرا ہوا پا کر ان کو غیرت لانے کی کوشش کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ مغربی ادب سے اخذ و استفادہ۔ اقبال کی شاعری کے اس پہلے عہد میں کئی انگریزی نظموں کے تراجم ملتے ہیں۔ پیام صبح، عشق اور موت اور رخصت ہے بزم جہاں جیسی نظمیں ایسے تراجم کی مثالیں ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی وہ بھی مغربی شعراء کے کلام سے ماخوذ ہیں۔ ان نظموں میں پہاڑ اور گلہری، بچے کی دعا، ہمدردی وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے گوئٹے، ٹینیسن، ایمرسن جیسے مغربی شعراء کے کلام سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنے خط میں اس بات کا اظہار کیا کہ ابتدائی زمانے میں وہ مغربی شعراء کی پیروی کی شعوری کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ صورت صرف خیالات و افکار کی تقریر تک محدود نہیں تھی، بلکہ مغربی شاعری کے زیر اثر انہوں نے صوت و آہنگ اور ہیت کے تجربے بھی کیے ہیں۔ ان کی اس دور کی فطرت پرستی کی نظموں پر ورڈزورتھ کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ دوسرا دور۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ یہ دور 1905 سے لے کر 1908 یعنی قیام یورپ تک کے زمانہ پر محیط ہے۔ ڈاکٹریٹ کی تحقیق کے سلسلہ میں مصروفیات اور مغربی افکار کے مطالعہ میں ان پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے شاعری کو بیکار مشغلہ سمجھ کر چھوڑنے کا خیال ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں شیخ عبد القادر مدیر مخزن فرماتے ہیں، ایک دن شیخ محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا مصمم ارادہ ہو گیا کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں اور قسم کھا لیں کہ شعر نہیں کہیں گے، اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کی شاعری کوئی ایسی شاعری نہیں ہے جسے ترک کرنا چاہے، بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری درماندہ قوم اور ہماری کم نصیب ملک کے امراض کا علاج ہو سکے۔ اس لیے ایسی مفید اور خودداد طاقت کو بیکار کرنا درست نہ ہوگا۔ شیخ صاحب کچھ قائل ہوئے، کچھ نہ ہوئے، اور یہ قرار پایا کہ آرنلڈ صاحب کی رائے پر آخری فیصلہ چھوڑا جائے۔ علمی دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ صاحب نے مجھ سے اتفاق رائے کیا اور فیصلہ یہی ہوا کہ اقبال کے لیے شاعری کو چھوڑنا جائز نہیں، صفحہ نمبر 209۔ قیام یورپ میں اقبال نے بہت کم نظمیں کہی ہیں۔ اس کمی کی ایک وجہ تو شاعری سے بے رغبتی ہے، جبکہ دوسری وجہ فلسفہ اور وکالت پڑھنے میں ان کی مصروفیت ہے۔ اس دور کی عام خصوصیات یہ ہیں۔ حسن عشق۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اقبال حسن عشق کے مطالعہ میں محو نظر آتے ہیں۔ جمالیات کا فلسفہ ان کو محبت کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے اور وہ حسین و جمیل کیفیات میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ مجاز نہیں بلکہ اس حقیقت کا پیش خیمہ ہے جس کی تکمیل اقبال کے آخری دور کی شاعری میں ہوئی۔ ہر دل ذرا میں پوشیدہ ایک کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی، ریاضی ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیمان ہے رنگ و بو کا۔ مغربی تہذیب سے بیزاری۔ اس زمانے جب انہوں نے میخانہ یورپ کے نرالی دستور دیکھے تو انہیں مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کا اندازہ ہو گیا۔ اقبال اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ شاخ نازک پر بنا ہوا ناپائیدار آشیانہ ہے۔ وہ مغربی تہذیب کے مستقبل سے مایوس ہو کر ان عواقب سے بھی دہشت زدہ ہوئے جو ایشیا کو یورپ کی مادہ پرستی کی تقلید میں پیش آ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک کو جھوٹے رنگوں کی رضاکاری قرار دے کر اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تیرے پیمانوں کا ہے یہ اے مے مغرب اثر، خندن زن ساکی ہے ساری انجمن خاموش ہے۔ اسی مقام پر اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کی طرف رجوع کرنے میں نہ صرف مشرقی اقوام بلکہ اقوام عالم کی نجات ہے، اور اسی وقت انہوں نے اپنی شاعری کا دھارا اسلام اور عالم اسلام کی طرف موڑ دیا، اور اسی وقت ان کی اسلامی شاعری بلکہ پیغمبرانہ شاعری کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونابہ بھار، رولے اب دل کھول کے اے دیدہ خونابہ بھار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی کہا تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ صفحہ نمبر 210۔ فارسی شاعری کا آغاز۔ قیام یورپ کے دوران اقبال کو احساس ہوا کہ ان کو اپنی آواز بر صغیر کے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں تک پہنچانی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ان کے ذہن میں فارسی زبان کا خیال آیا، جو اس وقت بر صغیر کے علاوہ ایران، افغانستان وغیرہ میں بھی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فارسی میں بھی شعرگوئی کا آغاز کیا۔ فارسی زبان کی وسعت اور اس کے پیرایہ اظہار و بیان کی ہمہ گیری کے ساتھ اقبال کو اپنی شاعری کے وسیع امکانات کی بڑی مطابقت نظر آئی۔ اگرچہ انہوں نے وہاں کے قیام کے دوران فارسی میں بہت کم شعر لکھے، لیکن وہ شاعری کا آغاز بہرحال ہو گیا، جس میں بعد میں انہوں نے مثنوی، اسرار خودی اور رموز بے خودی وغیرہ جیسی اعلیٰ پائے کی چیزیں لکھی۔ تیسرا دور اقبال کی شاعری کا یہ دور 1908 سے 1924 یعنی بانگ درا کی شان تک ہے۔ اس دور میں ان خیالات و افکار کی تکمیل ہوتی ہے جو ان کی ابتدائی شاعری میں ظاہر ہوئے تھے۔ اس زمانے کی چند قابل ذکر باتیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، وطنیت اور قومیت۔ اقبال پر قیام یورپ کے دوران یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مغربی اقوام مشرق کو غلام بنانے کے حربے آزما رہی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک حربہ وطنیت اور قومیت کا نظریہ تھا۔ مغرب نے جغرافیائی بنیادوں پر دنیا کو تقسیم کر کے خطرناک تصادم کو جنم دیا۔ اسی نظریے کو اپنا کر مغرب نے ملت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر دیا، اور اسی طرح مسلمان کو مسلمان سے جدا کر کے ان کی ملی وحدت کو پارا پر کر دیا۔ 1910 میں طرابلس کی جنگ اور بلکان کی جنگ نے اقبال کے نظریہ کو اور بھی تقویت عطا کی، اور وہ بڑے واضح انداز میں مغربی تصور وطنیت و قومیت کی مذمت کرنے لگے۔ اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں اقبال نے ترانہ ہندی میں کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن اپنی شاعری کے تیسرے دور میں یورپ سے واپسی کے بعد وہ نظریہ وطنیت کو رد کرتے ہوئے نظریہ ملت کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ترانہ ملی میں کہتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وطنی قومیت کے تصور کے خلاف اقبال اعلان جنگ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ صفحہ نمبر 211۔ مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت۔ اس سے پہلے اقبال نے اسلام کی نظریہ ملت کے فروغ پر زور دیا، جس کی روح سے جغرافیائی سرحدات کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے خواہ کسی بھی ملک، کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کے ہوں، وہ ملت اسلامیہ کے رکن ہیں، اور عالم اسلام میں کسی بھی علاقے کی بے چینی اور تباہی پر پورا عالم اسلام بے چین و غمگین ہوگا۔ اب ہے یہ ہیڈنگ، مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت۔ اس دور میں اقبال کا مغربی تہذیب کے خلاف جذبات حقیقی نفرت میں بدل جاتے ہیں، چنانچہ وہ قوم کو تہذیب جدید کے خطرات سے بھی آگاہ کرتے ہیں، مادیت کی تقلید کا انجام بھی دکھاتے ہیں، اور اس سے متنبع کر کے روحانیت کا درس بھی دیتے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔
اقبال نے یورپ کے طلسم میں کتار و پود بکھیر کر نہ صرف ان کی سیاسی بساط کی چالوں کو آشکارا کیا بلکہ تمام سیاسی مسائل کے عقدوں کو حل کر کے رائے راست بھی بتائی، اور انہیں جستجو احساس سے عزم و ہمت، حوصلہ اور عمل پیدا کرنے کا سبق دیا اور تصویر کے دونوں رخ دکھا کر مستقبل کا خاکہ پیش کیا۔ خضر راہ میں انہوں نے مغربی جمہوریت کو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل قرار دیا۔ دیو استبداد جبوری کبا میں پائے خوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی ہے نیلم پری۔ اسلامی شاعری۔ یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے اپنی شاعری کو نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر کے تمام مسلمانوں کی خواب غفلت سے جگانے کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ دنیا بھر میں ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور مغربی اقوام نے ان کا جینا مشکل کر دیا ہے، اس لیے وہ پکار کے مسلمانوں کی کو اس پستی کا حکیمانہ علاج دریافت کر کے انہیں حکمت مغرب سے خبردار کر رہے ہیں۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اقبال کی اس اسلامی شاعری سے ان کے بعض احباب کو سخت شکایت بھی ہوئی، مگر اقبال نے ان کی طرف بالکل توجہ ہی نہ دی۔ ان کی پوری توجہ عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کی جانب رہی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی شاندار ماضی سے آگاہ کرنے کا پکا ارادہ کیا اور بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد کی عظمت قرآن و رسول عربی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں تھی، لیکن ہم تارک قرآن ہو کر سریا سے زمین پر دے مارے گئے۔ صفحہ نمبر 213، آپ کیجیے صفحہ نمبر 212۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ لیکن ذات تو ذلت و پستی کی ان اتھاہ گہرائیوں پہ گرنے کے باوجود اقبال مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، اور انہیں اس بجھتی ہوئی راکھ کے ڈھیر میں بھی چند سلگتی ہوئی چنگاریاں نظر آتی ہیں جو کسی بھی وقت شعلہ بن کر خاشاک غیر اللہ کو پھونک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان ابراہیمی شرط ہے۔ اقبال مسلم قوم کا نوحہ نہیں پڑھتے بلکہ قوم کو امید کی روشنی دکھا کر ان کے تابناک مستقبل کی نوید سناتے ہیں۔ شمع اور شاعر، طلوع اسلام، خضر راہ وغیرہ نظم اقبال کی شاہکار ہیں۔ طلوع اسلام میں فرماتے ہیں، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون نے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ فارسی شاعری و تصور خودی۔ جب حضرت اقبال نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے اصلاحی پیغام کا مستحق صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کی دوسری قوموں کو بھی اس پیغام عظیم کی ضرورت ہے، ان تاثرات کے نتیجے میں آپ نے وطن واپس آتے ہی فارسی شاعری کو خصوصی توجہ دی۔ شیخ عبد القادر اس سلسلے میں رقم دراز ہیں۔ فارسی میں شعر کہنے کی رغبت اقبال کی طبیعت میں کئی اسباب میں پیدا ہوئی ہوگی، مگر بظاہر جس چھوٹے واقعے سے ان کی فارسی گوئی کی ابتدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک دوست کے ہاں مدعو تھے جہاں ان سے فارسی اشعار سنانے کی فرمائش ہوئی اور پوچھا گیا کہ وہ فارسی شعر بھی کہتے ہیں یا نہیں۔ انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ انہوں نے ماں سوائے ایک آدھ شعر کہنے کے کبھی فارسی لکھنے کی کوشش نہیں کی، مگر کچھ ایسا وقت تھا اور اس کی فرمائش نے ایسی تحریک ان کے دل میں پیدا کی کہ دعوت سے واپس آ کر بستر پر لیٹتے ہوئے باقی وقت وہ شاید فارسی میں اشعار کہتے رہے، اور صبح اٹھتے ہیں جو مجھ سے ملے تو 2 تازہ غزلیں فارسی میں تیار تھیں۔ اقبال میں فارسی کی 3 مشہور کتابیں اسرار خودی، رموز سے بے خودی اور پیام مشرق اسی دور میں لکھی، اور انہیں خودی کے فلسفے کو جس قدر تفصیل سے اپنی فارسی تصانیف میں بیان کیا ہے اردو کلام میں اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے۔ اسی زمانے میں اقبال کا فلسفہ خودی ان کے فارسی کلام کے علاوہ اردو شاعری میں بھی کھل کر سامنے آیا، اور اس کے اسرار و رموز اردو خاں طبقے پر بھی واضح ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا، غافل یہ عین زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ صفحہ نمبر 213۔ چوتھا دور جو 1924 سے 1938 تک کے عرصے پر مشتمل ہے،
یہ تیسرے دور کا تکملہ ہے یعنی مکمل ہوتا ہے یہاں دور. یہ دور دراصل ایک لحاظ سے جذباتی انحطاط کا دور ہے. جوانی کی سرکشی اور سرشاری کی جگہ بڑھاپے کے آغاز نے لے لی اور ان کی شاعری بھی جوانی کی سرخوشی اور سرشاری کی جگہ بڑھاپے کے آغاز نے لے لی اور ان کی شاعری بھی اس کی زد میں آ گئی. لیکن اس دور کی لکھی ہوئی کتابوں میں جو کچھ ہے اور جس انداز سے ہے وہ شاعری کی حقیقی معراج ہے جس کے پاس آتے ہوئے بھی شاعر کے پر جلتے ہیں. یہ دور اقبال کے افکار کی پختگی اور ان کی فلسفہ کی تکمیل کا دور ہے. اس دور کی چند چیدہ خصوصیات حسب ذیل ہیں. فلسفہ خودی. اقبال کی فکر گھوم پھر کر فلسفہ خودی کے مرکزی نقطے پر آ کر جم جاتی ہے. اس دور سے قبل اگرچہ ان کے ہاں خودی کا تذکرہ ملتا ہے لیکن یہاں آ کر خودی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہے جس کا اظہار وہ اپنی طویل نظموں کے علاوہ رباعیات اور غزلوں میں بھی کرتے ہیں. خاص طور پر بار جبریل کی غزلیں فلسفہ خودی کی جزیات کی مؤثر انداز میں واضح کرتی ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. خودی کی تکمیل کے لیے جذبہ عشق لازمی ہے. اقبال عقل کے مقابلے میں عشق کے فقیہ حرم اور امیر جنود کا اعلان کر کے عقل کو محو تماشائے لب بام قرار دیتے ہیں. مسجد کرتبہ میں وہ فرماتے ہیں عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اس کے علاوہ مرد مومن کا مقام و مرتبہ بھی متعین کر کے کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز. غلامی سے نفرت. اس دور میں اقبال ہر قسم کی غلامی کا شدید ترین دشمن اور حریت کا زبردست مبلغ و حامی نظر آتا ہے. دنیا کے غریبوں کو جگانے کا اور کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دینے کی باتیں کر کے محکوم قوموں کو لہو گرماتے ہیں. صفحہ نمبر 214 فرماتے ہیں گرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بتاتے ہیں بہانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ مسلمان نوجوان کو شاہین بنا کر ظلم و ستم کے خلاف کمر بستہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شائیں بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. طویل نظم ہے. اگرچہ اقبال کی ابتدائی 3 ادوار خاص طور پر پہلے اور تیسرے دور میں بھی چند قابل ذکر نظمیں جیسے تصویر درد، طول اسلام، خضر راہ، شکوہ، جواب شکوہ وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان کی شاعری کے اس چوتھے دور میں بھی ان کی لکھی ہوئی طویل نظموں میں ان کی شاعری کے فکر و فن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. بال جبریل کی طویل نظمیں، مسجد کرتبہ، ساکینہ، ذوق و شوق کے علاوہ ارمغان حجاز کی طویل نظم، ابلیس کے مجلس شورا خاصے کی چیزیں ہیں. بانگ درہ کی بنسبت النظموں میں فکر کی گہرائی اور خیالات کی پختگی زیادہ ہے. اقبال کا سارا فلسفہ اور شاعری کا سارا حسن ان نظموں میں دکھائی دیتا ہے. فارسی کے علاوہ ان نظموں میں عربی کے اثرات بھی ملاحظہ کی جا سکتے ہیں. ان طویل نظموں میں اقبال کے چند نئے تصورات بھی سامنے آتے ہیں. مثلا ابلیس کو انہوں نے ایک بالکل نئے انداز میں پیش کیا، یا ایک اور نظم جبریل و ابلیس میں شیطان نے جبریل کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا ہے اس سے شیطان کا کردار ایک بالکل نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میری طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. نظم ذوق و شوق میں ان کی شاعری پر عربی کے اثرات نمایاں ہیں. یہ چند شعر بطور مثال ملاحظہ ہوں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے
تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہیں کہ ہے علم نخیل بے ربط، مجھ کو خبر نہیں ہے کہ علم نخیل بے ربط۔ صفحہ نمبر 215، اقبال کا نظریہ خودی۔ کہتے ہیں کہ جب نرگس ہزاروں سال تک اپنی بینوری پر آنسو بہاتی ہے تب جا کر چمن میں کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی حیثیت بھی ہماری قوم کے لیے ایک دیدہ ور کسی تھی جو نرگس کی 1000 سالہ خون آشامی کے بعد ہماری قوم کے چمن کی آبیاری کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اقبال ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب مشرق و مغرب میں زندگی کے ہر شعبے میں عجیب و غریب انقلاب رونما ہو رہے تھے۔ مشرق کی جہانگیریاں اور جہانداریاں ختم ہو چکی تھیں اور مغرب کی سیاسی فتح مندیاں اپنا نقش قائم کر رہی تھیں۔ مشرق پر مغربی ذہن و فکر کی فتوحات کا سکہ بھی بیٹھ چکا تھا۔ اہل مشرق علی الخصوص مسلمانوں کی آنکھیں مغربی افکار و نظریات سے چندیائی جا رہی تھیں۔ ہر سمت زوال و پستی کا احساس تھا اور ذہنی مرعوبیت کی حد یہ تھی کہ ہر شعبہ حیات میں تقلید مغرب ایک ضروری فریضہ بن گئی تھی۔ یا ان حالات میں اقبال کی شاعری گرداب میں پھنسی ہوئی کشتی اسلام کا ناخدا بن گئی، جس نے نہ صرف مسلمانوں کو تلاطم خیز موجوں سے ٹکرانے کا درس دیا بلکہ طوفان حوادث کا رخ موڑنے کا راز بھی بتا دیا۔ عبدالرحمن بجنوری فرماتے ہیں، مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ اقبال ہمارے درمیان ایک مسیح بن کر آئے جنہوں نے مردوں میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔ طاہر فاروقی سیرت اقبال میں فرماتے ہیں، اقبال ایک حساس طبیعت اور مفکر فطرت سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے قوم کی گری ہوئی حالت کو دیکھا تو ملت کی ذلت و پستی پر ان کا دل کھوڑا۔ ان کے تفکرات عہد ماضی کے مد و جزر پر غائرانہ نظر ڈال کر کچھ نتائج مرتب کیے، قوم کی نبض دیکھ کر اس کے امراض کا پتہ لگا اور پھر وہ نسخہ شفا ترتیب دیا جو قوم کے حال کو سدھار سکتا اور ملت کے مستقبل کو درخشاں و تابہ بنا سکتا ہے۔ اقبال کے تصورات سے شاعری کے نسخہ شفا میں خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خودی ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے اقبال کے فکر و خیال کے دوسرے مظاہر نے اپنی بقا کے لیے آب حیات حاصل کیا ہے۔ اقبال کی تعلیمات میں خودی کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم میں دل کا ہوتا ہے۔ اقبال نے خودی کا نظریہ 1914 میں پیش کیا جو اسرار خودی میں جلوہ افروز ہوا۔ ایک مبصر کا قول ہے کہ جس طرح گیتا نجلی سے ٹیگور کی دھاک مغربی دنیا میں بندھی، اسی طرح اسرار خودی نے چار دانگ عالم میں اقبال کا ڈنکا بجا دیا۔ تصور خودی کا مطلب، خودی کا لفظ خود سے مستعار ہے جس کے معنی ہیں اپنا آپ۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ فارسی لفظ خود سے لیا گیا ہے جس کے معنی عادت و فطرت وغیرہ کے ہیں۔ غالب نے یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، اول اپنے نفس اور ذات کا مکمل شعور اور دوم اپنے آپ کا حد سے بڑا ہوا احساس۔ صفحہ نمبر 216۔ آخر ذکر معنی کو دوسرے لفظوں میں غرور، تکبر، غرور بھی کہا جا سکتا ہے جو انسان کے مذموم صفات میں سے ایک ہے، لیکن اس لفظ کے اول الذکر معنی اس قدر محمود ہیں کہ جس طرح آخر الذکر معنی مذموم۔ حدیث قدسی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو بے شک اس نے خدا کو پہچانا۔ گویا عرفان ذات عرفان خداوندی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے خودی کے فلسفے کو اپنی فکر کا مرکزی نقطہ قرار دیا ہے۔ یہ اصطلاح اقبال کی اپنی ایجاد کردہ ہے اور اس کا مفہوم عرفان نفس ہے۔ عرفان نفس کے تین پہلو ہیں، خود شناسی، خدا شناسی اور دنیا شناسی۔ اقبال نے اپنے تصور خودی میں ان تینوں پہلوؤں کو سمیٹ کر خودی کا ایک خاص معیار قائم کیا ہے اور یہی فلسفہ اقبال کے تمام نظام فکر کی اصل روح ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں، خودی خود حیات کا دوسرا نام ہے، خودی عشق کے مترادف ہے، خودی سے مراد خود آگاہی ہے، خودی عبادت ہے، ذوق اصطلاح ہے، خودی ذوق طلب ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے۔ اقبال اسرار خودی کے دیباچے میں اس لفظ کے متعلق فرماتے ہیں، یہ لفظ اسی نظم بامانی غرور استعمال نہیں کیا گیا بلکہ جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے، اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔
جناب صلاح الدین احمد تصورات اقبال میں فرماتے ہیں، احساس خودی سے مراد عظمت انسانی اور اس کی خوبیوں، ذمہ داریوں اور بلندیوں کا احساس ہے۔ تصور خودی کے ماخذ۔ اقبال کے مفسرین نے اقبال کے فلسفہ خودی کے ماخذ تلاش کرنے میں طرح طرح کے نظریے قائم کیے ہیں۔ ہیگل، نیٹشے، فیٹشے، برگساں اور لائڈ مارتھر کے نظریات کو اس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رومی اور مسلمان صوفیاء کی تعلیمات سے بھی اس کا رشتہ جوڑا ہے، لیکن اقبال نے مشرق و مغرب کے مفکرین سے استفادہ کرنے کے باوجود اپنے فلسفہ خودی کا چراغ قرآنی تعلیمات سے روشن کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خودی کی پہلی جھلک، پہلا تخیل مغرب کے 3 ماخذوں سے اقبال کو ہوا۔ ان میں پہلا ماخذ سینٹ تھامس کا اسما تھیولوجی اور دوسرا ہیگل کا فلسفہ جلدیات۔ علاوہ ازیں ایک تیسرا عنصر بھی ہے، وہ اقبال کے قولی اور قریبی حالات ہیں۔ مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خودی کے تصور کی جڑ اسلامی اور صوفیانہ تفکر سے ابھری ہے، جس پر بعد میں اقبال نے مزید پیوند لگائے ہیں اور انہیں اپنے زمانے کی ضروریات زندگی سے ہم آہنگ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 217۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اقبال کے تصورات پر نیٹشے کا اثر ہے۔ اس سلسلے میں خلیفہ عبدالحکیم رقم دراز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی شاعری کے اس دور میں جس میں اسرار خودی تصنیف کی گئی، اقبال نیٹشے سے متاثر تھے۔ نیٹشے کے افکار میں اقبال کو تعمیر خودی، استحکام خودی اور عروج آدم کا مضمون پسند آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو نیٹشے کی تعلیم کا وہی پہلو پسند آیا جو اسلامی تعلیم کا امتیازی عنصر ہے۔ اقبال اور نیٹشے کی خودی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ نیٹشے کی خودی مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی کسی نظام کی پابند ہے، جس کی وجہ سے وہ شتر بے مہار کی مانند ہے، جبکہ اقبال کی خودی دائرہ اسلام کے اندر رہ کر فرد کی کامیابیوں ترفع کا سامان کرتی ہے، یعنی اس کو بلند کرنے کا۔ اقبال نے اپنا فلسفہ خودی کی تشکیل کے وقت اپنے ذہن کے دریچوں کو مکمل طور پر واہ کر رکھا تھا۔ مشرق و مغرب کے تمام مفکرین کا انہوں نے گہری نظر اور کھلے ذہن کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن اپنے فلسفہ کی بنیاد خالص قرآنی اور اسلامی تعلیمات پر رکھی۔ اقبال مولانا رومی سے بہت متاثر ہیں۔ مولانا کے افکار میں ان کو وہ روح جاری و ساری نظر آئی جو ان کے فلسفے کی جان ہے۔ مولانا اور اقبال دونوں میں مماثلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، دونوں اسلامی شاعر ہیں۔ 2، دونوں کی شاعری حکیمانہ ہے۔ 3، دونوں معقولات کے سمندر کے تیراک ہونے کے باوجود معقولات پر مرہج سمجھتے ہیں۔ 4، دونوں خودی کی نفی کے بجائے خودی کی تقویت چاہتے ہیں۔ 5، دونوں کے نزدیک حقیقی خودی اور بے خودی میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ ایک کے بغیر دوسری محبل ہے اور بے نتیجہ ہے۔ 6، دونوں کا تخیل تقدیر عام مسلمہ سخیل تقدیر سے الگ ہے۔ اقبال نے فلسفہ خودی میں جو خاص باتیں مولانا روم سے اخذ کی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو خودی کا تصور ہے جو اقبال کے فلسفہ کی اساس ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ نیٹشے سے اخذ کیا گیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اقبال نے یہ تخیل مولانا روم سے اخذ کیا ہے۔ 2، اگر خودی کو مطلق العنان چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک شیطانی قوت بن جاتی ہے جس کا کام تخریب و فساد اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس کو کسی آئین کا پابند ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی مولانا روم اقبال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کے فلسفہ خودی کے تمام اساسی مضامین دراصل قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، اور قرآن کریم میں فضیلت انسان، تسخیر فطرت، عزم و استقلال، جرأت و شجاعت، حمیت و غیرت اور قدرت و اختیار پر بکثرت آیات موجود ہیں۔ جہاں تک ان کے افکار کا تعلق ہے، انہوں نے رومی کا مکمل تتبع کیا ہے، نہ نیٹشے کا، نہ برگساں کا، نہ کارل مارکس کا اور نہ لینن کا۔ اپنے تصورات کا قالین بنتے ہوئے انہوں نے رنگین دھاگے اور بعض خاکے ان لوگوں سے لیے، لیکن ان کے مکمل قالین کا نقشہ کسی دوسرے نقشے کی ہو نقل نہیں ہے، بلکہ اپنی تعمیر کے لیے انہوں نے ان افکار کو سنگ و خشت کی طرح استعمال کیا ہے۔ تاریخی واقعات کو اپنے وسیع مطالعے کے پس منظر میں اقبال میں اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد رکھی۔ صفحہ نمبر 218۔ کمزوروں کو حصول طاقت کی تدبیر سکھائی اور غلام قوموں کو کشمکش اور انقلاب کا رمز بتایا، اور بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم جانے کے راستے بتائے۔ صفحہ نمبر 218۔
تربیت خودی کی 3 مراحل۔ اقبال کے نزدیک تربیت خودی اور اس کی استواری کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، اطاعت الہی۔ یہ خودی کی تعدیب اور تہذیب کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں خودی کو اس قانون حیات کی پابندی کا عادی بنایا جاتا ہے جو خالق عالم نے اپنی مخلوقات کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس مرحلے میں خودی اپنے اختیارات کے مطابق بناتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ آرام و سکون دنیا میں نافذ ہو جائے۔ ہٹلر اور مسولینی میں بھی خودی موجود تھی لیکن وہ کسی نظام کی پابند نہیں تھی، لیکن اقبال کی خودی مسلمان کی خودی ہے جس میں انسان کو اطاعت الہی کے قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رہ کر خودی کے ذریعے مقامات بلند کی تسخیر کرنی ہے۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، نہ پید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچے کہ فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر رسا دیکھ۔ جب انسان خودی کو اپنا لیتا ہے تو اس کو پھر خودی کی جلوتوں میں مصطفائی نظر آتی ہے اور انہیں ساری خدائی خودی کی زد میں دکھائی دیتی ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ 2، ضبط نفس۔ اگر مسلمان کائنات کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو مسخر کر لیں۔ نفس کی طبعی رجحانات و میلانات کو قابو میں لانا اور اس کو تزکیہ پر آمادہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں، جبکہ اقبال اس کو جہاد اکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خودی کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پانا سیکھے۔ اگر اس نے نفس امارہ پر قابو پا لیا تو پھر وہ خودی کی ارتقائی منازل بآسانی طے کر سکے گا۔ اسی مرحلے میں نفسانی خواہشات اور جذبات کو منضبط کرنے پر دھیان دیا جاتا ہے تاکہ جذبات اس طرح خودی کے قابو میں آ جائیں کہ ان کی سرکشی ختم ہو جائے اور ان سے تعمیری کام لیا جا سکے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ نمبر 3، نیابت الہی۔ یہاں کر انسان احکام کی لفظی اور بعدی تعمیل کے ساتھ ساتھ ان کی حکمتوں اور حقائق سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی پوشیدہ اور گہری خصوصیات سے باخبر ہو کر اس کی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 219۔ تکمیل خودی یا خودی کے ارتقاء کا سب سے اہم مرحلہ نیابت الہی ہے، یعنی خودی کے ارتقائی منازل طے کر کے انسان کامل کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، لہذا اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی خودی کو مستحکم کرے تاکہ کائنات کو مسخر کر کے نیابت خدا بندی یا خلافت الہیہ کے مقام پر فائز ہو سکے۔ صفحہ نمبر 219 سے جاری ہے۔ جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ گویا عبودیت میں گم ہو کر خدا اور بندے کے فرق کو ختم کر دینا نیابت الہی ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جسے حاصل کرنا ارتقاء خودی کا بلند ترین نصب العین ہے، اور اسی کو حاصل کر کے انسان خلیفۃ اللہ فی الارض کے حقیقی منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ اسی کی تلاش میں انسان ہزاروں سال سے سرگرم عمل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو انسان کو مقصد حیات پانے کے قابل بناتا ہے۔ یہی جہاں پہنچ کر خودی اپنی پوشیدہ قوتوں کے اظہار کے لیے بتاب ہو جاتی ہے اور انسان حیات سرمدی پا لیتا ہے، انسان خدا کا ترجمان بن جاتا ہے۔ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ عین زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ خودی جب خود گیر و خود نگر بن جاتی ہے تو پھر انسان کو موت بھی نہیں مار سکتے۔ اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ جب انسان کی سیرت نور خودی سے تابندہ اور استحکام خودی سے پائندہ ہو جاتی ہے تو وہ وقت کی سنگین چٹانوں پر اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے۔ وہ خود تقدیر یزداں بن جاتا ہے اور تقدیر اس کی رضا کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ خودی کی یہی رفت اور راز حیات ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے
شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟